عقیدے کی اہمیت اسلام کے اندر ویسی ہی ہے جیسے ایک درخت میں جڑ کی حیثیت ہوتی ہے. جی. اگر جڑ خراب ہے تو لامحالہ طور پر اس کی جو شاخیں ہیں، جو ڈالیاں ہیں، وہ سب خراب ہوں گی. اگر اس کی جڑ اچھی ہے، کوئی بھی درخت لے لیجئے آپ دنیا میں، تو لامحالہ طور پر اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس کی شاخیں بھی صحیح معنی میں اچھی ہوں گی. بے شک. تو انسان کی زندگی میں، بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی میں، عقیدے کی حیثیت ایک جڑ کی ہے، بنیادی ہے، اساسی ہے. اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت سے ملتی ہے. آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25. یہ دو آیتیں اللہ رب الجلال نے عقیدے کی اہمیت اور عقیدے سے عمل کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضرب اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے، کتنی بہترین مثال ہے اللہ کی. مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص، قول ثابت، عقیدہ جسے آپ کہتے ہیں. جی. کشجرۃ طیبۃ، اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں دھسی ہوئی ہے، راسخ ہے، پیوست ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ایسا درخت ہمیشہ پھل آور ہوگا، ثمر آور ہوگا، اور ہر سال برابر پھل دیتا رہے گا. یہ بہترین سی مثال ہے اللہ پاک کی دی ہوئی. جس انسان کا عقیدہ اچھا ہوگا، کوئی شک نہیں کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. بے شک. کوئی شک نہیں اس میں. جس انسان کے اخلاق میں کوئی کمزوری اگر آپ دیکھ رہے ہیں، معاملے میں کوئی کمزوری اگر آپ دیکھ رہے ہیں، لین دین میں کوئی کمزوری اگر آپ دیکھ رہے ہیں، عبادات میں، اخلاق، کسی بھی چیز میں اگر آپ کمزوری دیکھ رہے ہیں، بے شک اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے اس کے اعمال بھی کمزور ہیں. یعنی صحابہ عقیدہ کرام بالکل عقیدے کی حیثیت بنیادی ہے. جامد چیز نہیں ہے کہ آپ عقیدہ کسی چیز کے بارے میں رکھیں اور اس کا اثر آپ کے سلوک پہ نہ پڑے. ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے صحابہ کا. آج کے دور کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کیا. ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. جی. وہ غلام گیا، تقریباً 300 درہم اس نے گھوڑے کی قیمت طے کی، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ خود خریدیں، گھوڑے کے مالک کو لے کر صحابی رسول کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا، میں اگر تجھے اس کی قیمت 300 کے بجائے 400 اگر دوں تو تم لینے کے لیے تیار ہو. قیمت بتائی جا رہی ہے 200 اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ 400 دینے کے لیے میں تیار ہوں. تو سامنے والے نے کہا بہت خوشی ہوگی مجھے اگر آپ دگنی قیمت دے دیں. تو پھر صحابی رسول کہتے ہیں نہیں، میں اس کو 600 درہم میں لوں گا. 3 گنا بڑھا دیا انہوں نے. جی. تو سامنے والے کو بڑا تعجب ہوا. پھر کچھ دیر کے بعد صحابی رسول نے کہا میں اس کو 4 گنا زیادہ دوں، 800 درہم میں خریدوں گا اس کو. کتنے میں؟ 800 درہم. 800 میں. پتے کی بات کیا ہے، جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے اس کی قیمت بڑھائی کیوں، 200 پھر 200 پھر 200، 3 مرتبہ کیوں آپ نے اس کی قیمت کو انکریز کیا، بڑھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھولے انسان ہو، سیدھے سادے ہو، آدمی جو ہے بڑے معصوم ہو، تمہیں بازار کا علم نہیں ہے. اس گھوڑے کی قیمت در حقیقت 800 درہم ہے. جی 800 درہم ہے، کوئی شک نہیں اس میں. تم اتنے بھولے ہو کہ تم نے 800 درہم کی چیز بازار میں 200 درہم میں تم فروخت کرنے کے لیے لائے ہو. آج اگر کوئی چیز ہمیں مل جائے اس قیمت کی کہ بھائی اس چیز کی قیمت بہت زیادہ ہو، مگر بازار میں کوئی اس کو کم دام میں لے کر آئے تو ہم عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ فوراً جا کے خرید لیں. جی جی، پہلی فرصت میں. اس سے زیادہ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے ہماری اس امت پر، مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کوئی مجبور ہے، کہتا ہے میں مجبور ہوں، اس کو بیچنا ہے، اس کو بیچوں گا تو میری بیٹی کی شادی ہوگی، اس کو بیماری کا علاج کرنا ہے. تو مجبوری میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچے گا ہی ضرور، اور دباؤ اس کو اور نیچے لے کر کے آؤ. کیوں؟ یہ در حقیقت معاملہ نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہے اس لیے معاملہ کمزور ہے. عقیدے کمزور ہیں اس لیے اخلاق کمزور ہیں. عقیدے اگر اچھے ہو جائیں انسان کے، خاص طور پہ آج مسلمان کے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ان کا معاملہ اچھا ہو جائے گا،
اور دنیا انشاءاللہ تعالی فوج در فوج اسلام کی طرف آتی چلی جائے گی۔ معاملہ خراب ہے کیونکہ عقیدہ خراب ہے، ساری چیزوں کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اندر گڑبڑ ہے، اسی لیے بالکل بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری سی حدیث ہے، آپ کی ہر حدیث جو ہوتی ہے وہ ہیرے موتی سے زیادہ افضل اور اس سے زیادہ انمول، اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ کاش امت مسلمہ اسے سمجھ جائے، کاش امت اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر لے کر آ جائے، یہ امت سرفراز ہو جائے گی، یہ امت کامیاب ہو جائے گی۔ ناکامی کی وجہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو جو مثال سے سمجھایا ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک چیز ہے، ایک جسد کے اندر ایک حصہ ہے جسے قلب کہتے ہیں، اگر وہ صحیح تو سارا بدن صحیح، اگر وہ غلط تو سارا بدن غلط۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، یقیناً عقیدے کی بہت بنیادی حیثیت ہے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ جو ہے عقیدہ اگر خراب ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ شرط ہے۔